السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ یا مولا علی مدد، یا مولا علی مدد، اللہ آپ کو عزت۔ میرا آپ سے 3 سوال ہیں، ٹاپک پہ نہیں ہے، ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہیں، آپ اجازت دے تو۔ ایک سوال کر لیں، دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سلام اللہ میں علیہ۔ مجھ سے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا جی سوال میرا یہ ہے کہ قیامت والے دن کیا اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور نہیں، جو چیز آنکھ میں نظر آتی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چیزیں آنکھ میں نظر آتی ہیں نا، یہ مخلوق کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے مخلوقوں کے صفات سے۔ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ محدود ہے، اس کا آغاز ہے، اس کا انجام ہے، اس میں تغییر ہے، وہ خود مخلوق ہے، وہ خود محتاج ہے۔ رب جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ کسی مخلوق سے اس کی کوئی شباہت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جی نہ جی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آنکھ سے وہ چیز نظر آئے گی جو سامنے ہے، جو محدود ہے، جو ایک مقام پر ہے، جو اس کو مقام کی حاجت ہے، اس کو اپنی اجزاء کی حاجت ہے۔ اور یہ آنکھ سے نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شے مخلوق ہے، وہ شے حادث ہے، اس کا آغاز ہے، اس کا انجام ہے، اور اس جیسے دوسرے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ آنکھ سے جو بھی چیز نظر آئے اس جیسا دوسرا ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمالیہ کا جی جی پہاڑ بالکل، ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے نہیں آتا؟ جی جی بالکل۔ اس جیسا دوسرا ممکن ہے کہ نہیں؟ ہمالیہ کا پہاڑ بالکل ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے جہانوں میں، دوسرے پلانٹس میں اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ جی ہمارا جی جو شمس ہے، سورج ہے، سورج ایک بہت بڑی چیز ہے، آنکھ سے نظر آ جاتا ہے۔ سورج اور مزید ہو سکتے ہیں، جی ہاں، سورج جیسے بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں، سورج سے بڑے بھی ہیں، سورج سے چھوٹے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جو چیز جو چیز آنکھ سے نظر آ جاتی ہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہے، وہ اس کا خالق ہے۔ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، یہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں توحید صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں، اہل بیت علیہم السلام کے فرامین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ معصوم جو ہے وہ افضل ہوتا ہے غیر معصوم سے، مگر امام رضا علیہ السلام نے مامون رشید کی جانشینی کی قبول کری پھر؟ امام رضا تو علیہ کیونکہ وہ السلام نے مجبور مامون، تھا نا، کہا تھا کہ قتل کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو قتل ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا قبلہ ایک ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹائم سے یہ ایک سوال سوچ رہا ہوں تقریباً ایک ہوں۔ مہینے سے کہ پتہ ہے کہ مولا علی کا جو تذکرہ جو ہے وہ کافی جگہ قرآن شریف میں آیا ہے، بہت سی آیتیں ہیں۔ مجھے آپ 10 آیتیں یا 15 آیتیں مجھے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں یہاں مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا ہاں، سکیں وہ جب بہار الانوار میں آپ جائیں، کتاب تاریخ الائمہ علیہ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر۔ تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ مولا سلامت رکھے آپ اللہ آپ کو عزت دے، ابھی دکھا دیتا ہوں۔ کو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ میں آپ ہمیں کا خادم ہوں جواب بھائی، دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 35، کتاب تاریخ علی علیہ السلام، تاریخ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ بلے تاریخ و ولادت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر اب اس کے فہرست میں آپ کو، یہ جلد نمبر 35 ہے، پھر اس کے جلد نمبر 36 میں بھی یہی ہے۔ تو اس میں جلد نمبر 35 کے فہرست میں ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کی فہرست ہے، یعنی ٹیبل آف کانٹینٹس۔ اس میں صفحہ نمبر 183 میں شروع ہوتا ہے، یہ ہے ابواب الآیات النازلہ فی شأن علیہ السلام۔ یہ چیپٹرز مختلف، بہت سارے چیپٹرز ہیں، ایک چیپٹر نہیں ہے، وہ ان آیات کے لیے ہے جو نازل ہوئی اللہ کی جانب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضل اور ان کی امامت بیان کرنے کے لیے۔ ایک باب ہے فی نزول انما ولیکم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ آیت التطہیر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آیہ مباہلہ وانفسنا وانفسکم والنجم اذا هوى ونزول الكوكب في داره۔ اچھا، اگلا باب ہے سورۃ براءہ وقراءۃ امیر المؤمنین علیہ السلام علی اہل مکہ وان علی علیہ السلام هو الاذان یوم الحج الاکبر۔ یہ سب یہ سمندر ہے بھائی، ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں سمندر کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے ایسے سمندر ہیں کہ پہلے موج میں اول و آخر کے عقل جو ہے مبہوت رہ جاتے ہیں۔ یہ باب ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وتعيها اذن واعيه انه عليه السلام السابق في القرآن وفيه نزل ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین۔ یہ کتنے باب ہو گئے؟ یہ 8 باب ہو گئے۔ اچھا، اگلا پھر آیت ہے انه المؤمن والایمان والدین والاسلام والسنہ والاسلام وخیر البریہ فی القرآن۔ قرآن میں جب مومن کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، دین کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، سنت کا ذکر ہے، سلام کا ذکر ہے، خیر البریہ کا ذکر ہے۔
احادیث کی یہ سب سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور قرآن میں جو کفر اور فسوق اور عصیان کا ذکر ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام کے منکرین اور ان کے دشمن ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن لهم ودا، تو یہ ابواب ہیں۔ پھر اس کے بعد جلد نمبر 36 میں جب چلے جاتے ہیں، اس کے میں آپ کو کچھ فہرست دکھا لیتا ہوں۔ تو ابھی میں نے پورا جلد نمبر 35 کے فہرست آپ کو نہیں دکھایا، اس کے بعد بھی بہت سارے ابواب ہیں۔ یہ جلد نمبر ہے 36 کتاب تاریخ علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہاں پر آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اس کے فہرست میں۔ اس کے فہرست یہاں سے شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 423 میں، 423 میں۔ پھر اس میں یہ ابواب ہیں۔ ایک باب ہے بھائی یہ انہ النبأ العظیم وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بہت سارے آیات کو مرحوم ہے علامہ مجلسی نے ذکر کیا۔ پھر اس کے علاوہ کتاب الامامہ بحار الانوار میں ایک کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ایک کتاب الامامہ جو جلد نمبر 22 کے بعد ہے، 22 سے 26 تک، تو اس میں بھی بہت سارے ابواب ہے۔ وہ آیات جو اہل بیت علیہ السلام کے 12 اماموں کے شان میں نازل ہوئے ہیں، تو اس 12 اماموں میں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ بہت سارے چیپٹرز ہیں، بہت سارے چیپٹرز ہیں، بہت زیادہ ہیں وہاں پر۔ جی سر، اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے عدنان بھائی، سلامت رہو، تھینک یو سر، تھینک یو۔